الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے منافقوں کا ذکر چل رہا تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ پیچھے منافقوں کا ذکر چل رہا تھا۔ یہ یاد رہے گا تو یہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ ایک مضمون دوسرے مضمون سے جڑا ہوا ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں برائی کو زبان پر لانا، برائی کا اعلان کرنا، پھیلانا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ برائی ہو گئی، سننے میں آئی، دیکھنے میں آئی، اسے اڑا دیا، ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جب سے واٹس ایپ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، بس ادھر دیکھا ادھر ڈال دیا، 1 منٹ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے خبر۔ اچھا ضرورت کچھ نہیں، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو زبان پر لانے کو پسند نہیں فرماتے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کے تذکرے کو، برائی کے ذکر کو۔ ایک آدمی میں برائی ہے، مجھے معلوم ہی یا میں نے خود دیکھ لی یا میں نے ایک معتبر حدیث سے سنی تو میں نے اس کا تذکرہ ان سے کیا۔ ضرورت کچھ نہیں، یا نہیں تو انہوں نے میرے سامنے ایک آدمی کی برائی کی، میں اسے لے کر جس کی برائی کی ہے وہی لگائی بجھائی، آگ لگا دی، دونوں میں دشمنی نفرت ڈال دی۔ ضرورت کچھ نہیں۔ ہاں، اس کے برخلاف ایک صحیح حدیث میں ہے جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ انسان ہے تو کبھی ہو جاتا ہے، ناگواریاں پیش آتی ہیں۔ صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ عجیب ہے، اسلام بھی بڑا عجیب و غریب ہے، بہت پاکیزہ تعلیمات ہیں اس میں۔ پہلے تو اسلام نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ لڑائی جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں، رنجشیں اور ناگواریاں پیدا ہی نہ ہوں، ایسی پاکیزہ تعلیمات دی۔ اب یہ میرا اس وقت تو موضوع نہیں ہے۔ اور ان تمام دروازوں اور سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے اختلافات اور لڑائی جھگڑے ناگواریاں جنم لیتی ہیں۔ ان تمام سوراخوں کو بند کیا، باوجود احتیاط کے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑائی پیدا ہو گئی تو پھر اسے وہیں تک محدود رکھنے کے اسباب اختیار کیے، صلح کی ترغیب دی۔ اس میں ایک تعلیم اس موقع کی یہ ہے کہ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، اب جھوٹ بولنا تو حرام ہے، لیکن صلح کے لیے ایک تیسرا آدمی ان کے پاس جا کے کہتا، وہ آدمی تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ اس نے تعریف وارف کچھ نہیں کی، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ بڑا شرمندہ ہے، وہ اپنے
کیے پر بڑا پشیماں ہے، اس کی ذہن سازی کی. پھر ادھر گیا اور اس سے کہا کہ میں اس سے فلاں موقع پر ایک شادی میں میری ملاقات ہو گئی، وہ آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن پچھلی ناگواریوں کی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک قدم آگے بڑھائیں. ان کی ذہن سازی کی. اس سے جو کہا وہ بھی جھوٹ، اس سے جو کہا وہ بھی جھوٹ، لیکن اس جھوٹ کے نتیجے میں ان دونوں کے دل مل گئے. تو یہ اس سچ سے بہتر ہے جس کی وجہ سے اختلافات رونما ہوں، بلا وجہ غیر ضروری اختلافات. کچھ اختلافات تو فرض ہیں. بہت غور سے سنیے میری بات کو، یہ تفسیر ہو رہی ہے، بیان نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک باقاعدہ رسالہ ہے الائتلاف فی حدود الاختلاف، اس طرح کچھ نام ہے. بہت کام کی چیز ہے، پڑھنے کی، علماء کے پڑھنے کی چیز ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اختلاف غلط نہیں. اگر ہر اختلاف غلط ہوتا تو پھر یہودیوں سے اختلاف کیوں کرتا قرآن مجید؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں قرآن مجید نے خود اختلاف کی بنیاد قائم کی ہے. عیسائیوں کی کیوں برائیاں کر کے اس سے بچنے کا حکم دیتا؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کا کیوں حکم دیتا؟ مشرکین قل یا ایھا الکافرون میں کیا ہے؟ مشرکین سے اختلاف کا ذکر ہے، بے شمار آیتیں ہیں. تو ہر اختلاف مذموم نہیں، غلط نہیں، اور ہر اتحاد قابل تعریف نہیں. یہ جب الیکشن کے موقع پر یہ سیاسی لوگ اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑیں گے، اور جو ہے وہ گنپتی کے ہاتھ کے سامنے بھی جا کر کے گر جائیں گے، اور اسی طرح وہ جا کر کے چرچوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑیں گے. یہاں تک رواداری کی اسلام میں اجازت نہیں. اسی لیے ہمیشہ سے اس زمانے کے علماء ربانیین نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ دین کو سیاسی لوگوں سے نہیں سمجھا جاتا، اس وقت کے علماء سے سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ سیاسی لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بلکہ ایک عجیب حدیث سناؤں میں آپ کو. وہ علماء جو سیاسی لوگوں سے گھل مل جائے، ایسا گھل مل جائے کہ ان کے سامنے حق بات کہنے سے اندیشہ کرتے ہوں، تو انہی کو علماء سو کہتے ہیں. یہ حدیث ہے اور صحیح ترین حدیث ہے، اس کی سند میں کلام بھی نہیں ہے. اس لیے ان علماء کی بات بھی اتھارٹی نہیں، سند نہیں، جو سیاسی لوگوں سے گھل مل جائے. یہ حضور نے علامت بتائی ہے. علماء سو علماء حق کے درمیان ما بہ الامتیاز و خط امتیاز یہ ہے. بات بہت دور نکلی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ برائی کا تذکرہ کرنا اور برائی کو پھیلانا، برائی کا اظہار و اعلان کرنا، اس کو اللہ نہیں پسند کرتے. کہ ضرورت کیا ہے؟ یہ تو کافروں منافقوں کا شیوا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. قرآن مجید نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ برائیاں معاشرے میں پھیلیں، برائی کا ذکر پھیلے، کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بصیرت افروز حکیمانہ جملہ ہے، مقولہ. انہوں نے کہا امیت الباطل بترک ذکرہ. جب ایسی کوئی برائی کی بات آئے تو اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دو، وہ باطل اپنی موت مر جائے گا. کہ برائی دیکھی، میں نے دیکھی، ان کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، ہمارے دونوں کے خدا کو معلوم ہے.
تیسرے کو کسی کو نہیں معلوم. اس کو اپنے سینے کو قبرستان بناؤ. یہ راز میدان محشر میں ہی کھلے. اتنا کنٹرول اپنے اوپر اور ضبط کرنے کی کہ استعداد پیدا کرو اپنے اندر. تو باطل وہی مر جائے گا. کیوں؟ ان کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, اور ہم دونوں کے خدا کو معلوم ہے. چوتھے کو کسی کو نہیں معلوم. برائی آگے ہی نہیں بڑھے گی. بولو گے تو نا چوتھے کو معلوم ہوگا. غیبت کرو گے, چغلی کھاؤ گے, واٹس ایپ میں فارورڈ کرو گے, خام خواہ مجلس جمع ہوگے, تو نہ بات پھیلے گی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہر بالسوء, برائی کے تذکرے کو پسند نہیں فرماتے. ہاں ضرورت ہو تو الگ بات ہے. کسی کی برائی یہ میرے علم میں آ گئی یا میں نے دیکھی. مثال, یہ ایک آدمی کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا. 3 دنوں کے بعد ایک آدمی نے مجھ سے مشورہ کیا, اچھا یہ جو شراب پیتا ہوا میں نے ہی دیکھا ہے, کسی کو نہیں معلوم. ایک آدمی نے مجھ سے مشورہ کیا کہ فلاں آدمی کو میں لڑکی دینا چاہتا ہوں, تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں نے اس کو جو شراب پیتے ہوئے دیکھا اس کا تذکرہ کروں. یہ غیبت نہیں, یہ مشورہ ہے. کسی آدمی کی برائی میرے علم میں آئی, میں نے دیکھی نہیں, لیکن محترم آدمی نے مجھے بتائی. اب ایک آدمی مجھ سے مشورہ کرتا ہے تو امانت داری کا, اس لیے کہ المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس اعتماد کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بات صحیح واضح کر دے. اس لیے کہ ضرورت ہے اور سامنے والا اعتماد کر رہا ہے, تو اس کے اعتماد کا تقاضا ہے کہ اس صحیح بات کو واضح کر دے. اس کے بعد وہ جانے, اس کا کام جانے. یہ سارے مواقع مستثنا ہیں. اسی میں محدثین نے, محدثین کے ہاں ایسا ہوتا ہے, صبح سے شام تک یہی چلتا ہے. علماء بیٹھے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے, یہ کذاب ہے, یہ جھوٹا ہے, اس پر یہ تہمت ہے, اس پر یہ خرابی ہے. صبح شام تک یہی چلتا ہے. حدیثوں میں حدیثیں پرکھ کر لی جاتی ہیں. آپ کو عجیب بات سناؤں امام مالک کے بارے میں. امام مالک امام مدینہ ہیں, ہزاروں ائمہ پیدا ہوئے مدینے میں, بڑے بڑے علماء, لیکن جب بھی امام مدینہ کہا جاتا ہے تو امام مالک مراد ہوتے ہیں. ملا علی قاری نے عجیب بات لکھی ہے حدیث کی شرح میں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگ دور دور سے مدینے کو علم حاصل کرنے آئیں گے, دور دور سے. اس میں ایک لفظ یہ آیا ہے, فلا یجدون عالما عالم من عالم المدینہ. لوگ مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں پائیں گے. ملا علی قاری کی رائے یہ ہے کہ یہاں عالم مدینہ سے مراد امام مالک ہیں. اتنے بڑے عالم امام مالک. امام مالک کہتے ہیں مدینے میں 70 بزرگ ایسے ہیں. کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ آسمانوں پر اٹھنے سے پہلے بارش ہو جائے, اتنے مقبول ہیں. لیکن امام مالک فرماتے ہیں میں ان سے بھی حدیثیں نہیں لیتا, میرے حدیثیں لینے کا معیار اس سے بھی اونچا ہے. کمال ہے ائمہ کی دیانت داری کا, امانت داری کا. اللہ, ایک بیٹے کو پوچھا گیا تیرا باپ حدیثیں پڑھاتا ہے فلاں مسجد میں, کہا اس سے مطلب وہ جھوٹا ہے. بیٹے نے کہا رات میں پیر دبا رہا ہے, تیل لگا رہا ہے, وہ الگ بات ہے, وہ باپ بیٹے کا تعلق ہے. لیکن یہاں مسئلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا ہے. ایک باپ سے پوچھا گیا فلاں مسجد میں تمہارا باپ جو تمہارا بیٹا حدیث پڑھاتا ہے, کہا نہیں وہ واضح ہے, وضاح حدیث ہے, حدیثیں گھڑتا ہے. رشتہ داریوں کا تو خیال نہیں کیا. یہ غیبت نہیں, یہ برائی کو عام کرنا نہیں, یہ دین کی حفاظت کا تقاضا ہے. تو آگے فرماتے ہیں الا من ظلم. ہاں اگر کوئی آدمی مظلوم ہے
تو اسے ظالم کی برائیاں عدالت میں یا لوگوں کے سامنے ہنگامہ کرنے کی اجازت ہے. عدالت میں قاضی کے سامنے کہیں کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، فلاں نے مجھ پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. شوہر جا کر کے بیوی مجھ پر ظلم کر رہی ہے، بیوی جا کر کے شوہر مجھ پر ظلم کر رہا ہے، ساس مجھ پر ظلم کر رہی ہے، اور جو یہ سسر صاحب مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. اگر مسئلہ حکومت سے متعلق ہے تو پبلک میں چرچا کرے، پبلک میں اویئرنیس، بیداری پیدا کرے. اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے، غیبت ایک کتاب کا نام ہے. غیبت کیا ہے؟ علماء کے لیے عرض ہے. دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں نے اس کا مطالعہ کیا، بعد میں منگایا بھی ہوں وہ کتاب. وہ تقریباً 200 صفحے کی کتاب ہے. کتنی بولو؟ 200 صفحے. علامہ عبدالحی لکھنوی کی کتاب ہے. علامہ عبدالحی لکھنوی کی ایک ہی کتاب اردو میں ہے، باقی ساری کتابیں عربی میں ہیں. یہ لو اور پڑھو، اس میں تفصیل ہے. یہاں غیبت کا موضوع نہیں ہے، چپ چپ ذکر آیا تو بولو. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود موقع دیا ہے سب کے سامنے. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، اگر وہ اپنے ظلم کا تذکرہ نہیں کرے گا تو انصاف کی کہاں سے ملے گا؟ قاضی عالم الغیب تھوڑی ہے، جا کر بتائے گا تو نہ قاضی کو پتا چلے گا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. تو مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے، دوسروں کو بتا سکتا ہے تاکہ انصاف حاصل کر سکے. قاضی کو بتا سکتا ہے، یا متعلقہ کوئی ادارہ ظلم کر رہا ہے یا کوئی گھرانہ ظلم کر رہا ہے، متعلقہ جو لوگ ظلم کریں اس سے متعلقہ ایکشن لینے کی کیپیسٹی جو باڈی جو رکھتی ہے، باڈی ہوتی ہے ادارے کی جو ایکشن لے سکتی ہے، ایسے متعلقہ افراد کے سامنے اپنی شکایت کر سکتا ہے. اس کی اجازت دیا ہے اسلام نے. اسلام بڑی فطرت سے میل کھانے والا مذہب ہے، اسی لیے اسلام کا نام ہی فطرت ہے. اسلام کا نام ہی فطرت ہے اس لیے کہ فطرت سے میل کھانے والا دین ہے. یہ فطرت کے تقاضوں کو دباتا نہیں ہے اسلام، اس لیے اس کو دین فطرت کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کی مشہور تفسیر جو شارحین نے لکھی ہے وہ اسلام ہے. فطرت کی تفسیر اسلام سے، اس لیے کہ اسلام فطرت کے بالکل قریب ہے. یہ دن اس زندگی سے کٹی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ پڑھنے کا دن اور ہے. باہر جائیں گے تو الگ ہے. نہیں، باہر تم کو کیسے رہنا ہے وہ یہ کتاب سکھاتی ہے. ابن عباس ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، سید المفسرین. ان کی رائے یہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء سے مراد بد دعا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ بد دعا دینے کو پسند نہیں فرماتے. ہاں، مظلوم اگر بد دعا دینا چاہے تو اسے اجازت ہے. کیوں؟ عموماً کمزور لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے. کمزور لوگ، آدمی کو بدلہ لینے کی طاقت نہیں تو وہ ہاتھ اٹھائے گا، اپنا دکڑا اللہ کو سنائے گا. حدیث پاک میں ہے اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے اس کی بد دعا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقعوں پر بد دعا دی ہے. لوگ حضور کی زندگی کا ایک ہی پہلو جانتے ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے سرکار کا، حضور نے بد دعا دی ہے. دیگر انبیاء نے بھی بعض خاص موقعوں پر بد دعا دی ہے. اللہ کی ذات پر صفت رحمت کا غلبہ، سبقت رحمتی غضبی، عرش پر لکھا ہوا ہے. اور ہر نبی پر بھی، ہر نبی اللہ کی اس صفت سے
وافر مقدار میں حصہ پایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ایک صفت قہار بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا، اس صفت سے بھی نبی خالی نہیں ہوتا، اس صفت سے بھی حصہ پایا ہوا ہوتا ہے نبی۔ الا من ظلم، ظالم جو مظلوم ہے وہ ظالم کے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے۔ آگے کہا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیعاً۔ یہ جو مظلوم بددعا دے رہا ہے یا ظالم کی غلط حرکتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کو اللہ سنتا ہے۔ سنتا ہے۔ اس میں ظالم کو ڈرایا گیا ہے، مظلوم کو کمزور سمجھ کر ہاتھ ڈالنے کی ناپاک کوشش نہ کرو۔ جس طرح اللہ طاقتور کا خدا ہے، کمزوروں کا خدا بھی اللہ ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف طاقتور لوگوں کے فیور میں ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہو۔ اللہ سمیعاً، اللہ مظلوم کی اگرچہ وہ کمزور ہے سنتا ہے، غریب ہے تب بھی سنتا ہے۔ یہ ظالم کو اس میں تنبیہ ہے، اسے ڈرایا ہے۔ اور علیمن میں مظلوم کو ڈرایا ہے۔ عجیب ہے، کیسا اعتدال دیکھیے۔ علیمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی اجازت پا کر 10% ظلم کیا تھا، لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ اس نے 80% ظلم کیا ہے، اس نے 10% ظلم کیا تھا۔ کہتے ہیں علیمہ، چھوٹ دینے کا مطلب تھوڑی ہے کہ تم جیسے چاہے بولو۔ 2 تھپڑ لگائے تھے تم کرے لوگوں کے سامنے، اس نے 100 تھپڑ لگائے تھے۔ کہتے ہیں ظالم کی حالت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس میں مظلوم کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ کے صفت، ظالم کو یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے صفت سماع، سننے والی صفت کو یاد رکھو۔ اللہ مظلوم کی بددعا کو سنتا ہے۔ اور کہتے ہیں علیمن میں یہ کہا جا رہا ہے مظلوم کو کہ اللہ کے صفت علم کا استحضار رکھتے ہوئے ظالم کی برائی کا تذکرہ کرو۔ کان چھان سے کام نہ لو، کمی بیشی سے کام نہ لو، یہ کہا گیا۔ ایک بات ہو گئی، حضرت الاستاذ نے اس آیت کے ذیل میں عجیب بات لکھی ہے، اسی لیے میں نے جب شروع کیا میں تفسیر، ایک جملہ میں نے کہا تھا پیچھے منافقین کا ذکر ہے، یہ یاد رکھو، میں جوڑ لگاؤں گا، اب لگا رہا ہوں جوڑ۔ وہ یہ ہے منافقین کی پردہ دری بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ حضرت نے لکھا ہے۔ منافق ہے، ہمیں پتہ ہے یہ منافق ہے، لیکن کہتے ہیں معلوم ہونے کے باوجود ایک آدمی ننگا سویا ہوا ہے۔ کیا سویا ہوا ہے؟ بولو کیا سویا ہوا ہے؟ برہنہ، اوپر چادر اوڑے ہوئے ہے۔ کیا اوڑے ہوئے ہے؟ مجھے معلوم ہے ننگا ہے اندر، پردہ اٹھائے گا تو ننگا ہے۔ مت اٹھاؤ پردہ، پردہ پڑے رہنے دو، پردہ اٹھاؤ گے ننگا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں پردہ دری۔ اس کے بجائے اس کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ عام عنوان اختیار کرو، ما بال الناس۔ عجیب بات ہے، آپ حدیثیں پڑھیں گے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، صاحب وحی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو منافقین کے نام بتائے گئے، نام بنام۔ اور حضرت حذیفہ جو حضور کے رازدار صحابی ہیں، ان کے ہاتھ میں حضور نے وہ فہرست بھی دی تھی
اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا تو فاروق اعظم ادھر ادھر دیکھتے تھے، جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہیں یا نہیں ہیں، اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہو نہ ہو یہ منافق ہے۔ ایک مرتبہ عجیب بات لکھی ہے کہ فاروق اعظم نے حضرت حذیفہ کو تنہائی میں بلا کر کے پوچھا کہ حذیفہ، میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ کن کن کے نام لسٹ میں ہیں، ہاں اتنا بتاؤ کیا ان منافقین کے فہرست میں عمر کا نام بھی ہے؟ ہم 4 رکعت کبھی زندگی میں لیلۃ القدر میں 4 رکعت پورے سال میں تہجد پڑھ لیتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ شب قدر کے دوسرے دن وہی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ ہم کو اتنا یقین ہے اپنے عبادت کے قبول ہونے کا۔ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کرو، صحابہ کے مزاج اور سوچ اور فکر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو کہتے عام عنوان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہونے کے باوجود، آپ پڑھیے حدیث ہے، جب بیان کرتے تھے حضور یوں کہتے تھے ما بال الناس ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو، حالانکہ معلوم ہے حضور اس کو کہہ رہے ہیں عام عنوان۔ جب عام عنوان سے بات کہی جاتی ہے تو گنہگار رسوا نہیں ہوتا، اور پھر اگر سمجھدار ہے تو یہ سمجھ لے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے، یعنی تو کم سے کم یہ سمجھ لے گا کہ یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، جس بات کی پر تنبیہ کی جا رہی ہے، جس برائی سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے، وہ بات میرے اندر بھی ہے۔ اور جب آدمی گفتگو کے دوران نیت کرتا ہے تو ڈائریکٹ جا کر کے اس کے دل کو لگتی ہے، نام بھی نہیں لیا اور جس تک بات پہنچانا تھا بات پہنچ بھی گئی۔ ایک نئی بات علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، کلام میں جب نیت کی جاتی ہے تو اس کلام میں وہ بات اللہ پوشیدہ فرما دیتے ہیں۔ ایک بالکل نئی بات عرض کر رہا ہوں آج، علماء اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھاؤ۔ تو حضرت الاستاذ نے لکھا ہاں عام عنوان سے، اور تنہائی میں اگر کہے اور اچھا، موقع ہو سامنے والے کے قبول کرنے کی امید ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر تم نام لے کر کے کہو گے تو پھر اس کے بھڑکنے کے امکانات ہیں، بے باک اور جری بننے کے امکانات ہیں۔ کسی قابل آدمی کو مخالف بنانے کے بجائے حتی المقدور موافق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ منافقین کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ قرآن کریم کیسے باریک پہلوؤں سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ حضرت الامام شافعی کا ایک جملہ امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے، مسلم شریف پر جو شرح ہے امام نووی کی ہے۔ مسلم شریف کی کئی شروعات ہیں، ایک امام نووی کی بہت مختصر شاندار شرح ہے، اس میں حضرت الامام شافعی کا ایک مقولہ نقل کیا ہے کہ جس آدمی نے کسی آدمی کو تنہائی میں نصیحت کی تو اس نے اس کو سوار دیا، اور اگر کسی نے کسی آدمی کو سب کے سامنے پورے مجمع میں نصیحت کی تو اس نے اس کو عیبدار بنا دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ امام شافعی کا مقولہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت کی یہ رائے ہے، حضرت یہ کہتے ہیں اس کا یہ جوڑ ہے پیچھے سے، آگے کہتے ہیں تو سمیعاً علیمہ میں یہ کہا گیا اعتدال پر ظالم اور مظلوم۔ ظالم باز آئے گا جب اللہ کی صفت علم کا استحضاء، صفت سما کا استحضار کرے گا۔ ظالم ظلم اس وقت کرتا ہے جب مظلوم کی فریاد رسی سے غافل ہو جاتا ہے، اس بات کو بھول جاتا ہے ظالم ظلم کرتے وقت کہ یہ کمزور ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ تھامنے والا سب سے بڑا طاقتور عرش پر بیٹھا ہوا ہے، بھول جاتا ہے۔ یہ اس اللہ کی صفت سما کے بھول جانے کا نتیجہ ہے۔ عجیب ہے قرآن مجید بھی، یہ جو جب آیتوں کو ختم کرتے وقت قرآن اللہ کے اپنی صفات کا ذکر کرتا ہے، اس کا ماقبل مضمون سے بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، اور مظلوم کو یہ یاد دلایا، یہ مظلوم
ظالم کی شکایت کرتے وقت بڑا چڑھا کر بولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے کیس میں طاقت پیدا ہو، ایف آئی آر درج کر لے. تو اس کو کہا اس طرح بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش وہ نادان کرتا ہے جسے اللہ کی صفت علم کا استحضار نہیں ہے. یہ تو اب تک تھی قانونی گفتگو. کیا تھی؟ بدلہ لینا چاہو تو لو، عدالت میں جا کر کیس ایف آئی آر کرنا ہو تو کرو، ظالم کو سزا دلانا تو دلاؤ. لیکن یہ بات اجازت تو دی، لیکن آگے آیت میں یہ فرمایا اگر معاف کر دو تو یہ بہت بہتر بھی ہے، اور درگزر کرنے سے سامنے والا صرف باز نہیں آتا برائی سے، قانون سے صرف باز آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی دل کے ایک کونے میں عداوت کا ذرہ محفوظ ہوتا ہے. وہ کبھی نہ کبھی وہ چنگاری شعلہ بن سکتی ہے. اس لیے کہ عدالت نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر انتقام دلوایا ہے، سزا دلوائی ہے. یہ جو طریقہ معاف کرنے کا ہے، یہ طریقہ صرف اصلاح کا طریقہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے عداوت کو ختم کر دیتا ہے. یاد کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن بھی عجیب ہے، صرف قانونی گفتگو نہیں کرتا، اصلاح کا قانون بھی بتایا، اجازت ہے تمہیں بدلہ لینے کی، لیکن بہتر کیا ہے تمہارے لیے. اس لیے کہ صبح اٹھو تو پھر اسی کا منہ دیکھنا ہے. کیا اچھا لگے گا؟ کل تو بڑے زور سے عدالت میں قاضی کے سامنے کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، ہی احسن کی تفسیر یہی ہے کہ معاف کر دو، یہ اعلیٰ درجہ ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اگر معاف کر دیا اور آپس میں صلح کر لے تو اللہ کے ذمہ ہے اجر دینا، اور جب اللہ اجر دے گا اپنی شان دے گا، اس سامنے والے کی اصلاح بھی کر دے گا، اور پھر آپس میں محبت جگری دوست بن جائیں گے. یہ بات انتقام لینے میں نہیں ہے. اس کو کہا ان تبدو خیرن، تم نیکی کا کام چاہے کھلم کھلا کرو یا چھپا کر کرو، یا برائی کو معاف کر دو. یہ برائی کو معاف کر دو اس جملے میں منافقین کے درگزر کرنے کی ترغیب موجود ہے. پس منظر کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہے قرآن، اس لیے کہ اس پہ بہت تفصیل پھیلانے کا موقع نہیں، اس لیے کہ یہ کتاب صرف سمجھنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے بھی نازل کی گئی ہے. اگر بہت پھیلا دیتے حدیثوں کی طرح تو پھر اس کے بن جاتے 10 لاکھ صفحے. یاد کون کرتا؟ کہاں سے لاتے اتنا دماغ، میموری پاور؟ تو اس کو اللہ نے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بلا شبہ اللہ بہت صرف معاف کرنے والا نہیں، بہت معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرنے والا. عفوان کا دونوں ترجمہ ہے. جب مبالغہ آتا ہے مبالغۃ فی الکمیہ و مبالغۃ فی الکیفیہ، قاضی بیضاوی نے کہا بہت معاف کرتا ہے، اتنا معاف کرتا ہے کہ اتنا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں. آج محتمم مدرس کو نہیں معاف کرتا، قانون کا ڈنڈا لے کر وہاں بیٹھا ہوا ہے دروازے کے اوپر. اور بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرتا ہے. آگے کہا قدیرہ، اور قادر مطلق ہے. قدرت اتنی ہے بدلہ لینے کی، اتنا طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہے. باوجود قادر مطلق و مختار کل ہونے کے معاف کر سکتا ہے. تو تم تو ادنا مخلوق ہو، کچھ بھی تو قدرت نہیں ہے، محتاج ہو. اللہ بے نیاز ہے، ظالم کا محتاج نہیں ہے اللہ.
اور مظلوم کو کل ظالم کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بہت غور سے سنو اس مضمون کو. ظالم کا اللہ محتاج نہ ہونے کے باوجود، اپنے شان بے نیازی کے باوجود بہت معاف کرتے ہیں. تو تم تو محتاج ہو ظالم کے، کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ الگ بات کہ شرما شرمی کی وجہ سے اپنے ضرورت ظالم کے پاس لے کر نہ جاؤ تو الگ بات ہے، لیکن ضرورت پڑ سکتی ہے، امکانات اس کے ہیں. تو باوجود محتاج ہونے کے معاف تو تم کو زیادہ کرنا چاہیے. معاف کرنے کی تم کو ضرورت زیادہ ہے. مجھے ضرورت نہ ہونے کے باوجود میں معاف کر رہا ہوں، تم کو ضرورت ہونے کے باوجود معاف نہیں کرتے. ایک تو یہ مضمون ہے اس کے اندر چھپا ہوا. دوسرا کہتے ہیں معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو اپناؤ. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ تھا کہ ایک صفحہ ہو جائے گا، ایک صفحہ نہیں، وہ مضمون لمبا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.